یونیورسٹی کی بیٹھن میں وہ ہمیشہ تنہا رہتی تھی۔ میرب نرم لہجے والی مگر گہری سوچ رکھنے والی لڑکی کلاس کے بعد ہمیشہ لائبریری کے کونے میں بیٹھی رہتی، جہاں کتابوں کے بیچ وہ خود سے لڑتی رہتی تھی۔ ایک دن اذلان نام کا لڑکا اس کے قریب آیا، خاموش مگر نگاہوں میں عجیب سا اطمینان۔ تم ہر روز یہاں اکیلی کیوں بیٹھی رہتی ہو؟ میرب نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ اکیلے رہنے کی عادت ہے۔ رفتہ رفتہ باتیں بڑھنے لگی۔ اذلان کے لہجے میں وہ نرمی تھی جو دل کو سکون دے۔ وہ اسے پڑھائی میں مدد دیتا اور میرب کی مسکراہٹ پہلی بار سچی محسوس ہوئی، لیکن اس خوشی کے پیچھے ایک سایہ تھا۔ گھر میں آیت بیگم اکثر اسے یاد دلاتے، تمہارا وعدہ ہو چکا ہے میرب۔ خان صاحب کے بیٹے ودان سے ایک رات میرب نے ماں سے کہا، امی اگر وعدہ غلط ہو تو؟ ماں نے تھکے لہجے میں کہا، بیٹیاں سوال نہیں کرتی، بس نبھاتی ہیں۔ اذلان کو جب یہ سب معلوم ہوا تو وہ خاموش ہو گیا، مگر ایک دن یونیورسٹی کے باغ میں اس نے کہا، اگر میں تمہیں اس وعدے سے آزاد کر دوں تو؟ میرب حیران، کیا مطلب؟ اذلان کی آنکھوں میں ایک راز تھا جس کا جواب اگلے دن آنے والا تھا۔ اگلے دن اذلان نے میرب کو لائبریری کے ایک دروازے پر بلایا، وہاں وہ جگہ جہاں کم ہی طلباء آتے تھے۔ دل میرب کا تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آج کوئی بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اذلان نے دھیرے سے کہا، میرب تم ایک وعدے میں قید ہو، لیکن وہ وعدہ سچ نہیں ہے۔ میرب کی آنکھوں میں حیرت، یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم سب جانتے ہیں، ابو کے آخری الفاظ یہی تھے۔ اذلان کی نظریں جیسے زمین میں دھنس گئیں۔ سچ وہ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو۔ خان صاحب نے وہ وعدہ اپنے فائدے کے لیے بنایا تھا، تمہارے باپ نے نہیں۔ میرب پیچھے ہٹ گئی، یہ جھوٹ ہے، بس جھوٹ۔ اذلان نے جیب سے ایک پرانا کاغذ نکالا، ایک خط جو میرب کے باپ کا تھا، لکھائی کانپتی ہوئی مگر صاف، میں اپنی بیٹی کو کسی کا قرض اتارنے کے لیے نہیں دوں گا۔ میرب کی سانس رک سی گئی۔ قرض؟ کون سا قرض؟ اذلان نے کہا، یہی تو راز ہے۔ خان صاحب نے تمہارے باپ کو دھمکی دی تھی، اگر وہ انکار کرتے تو بات ادھوری تھی، مگر سب سمجھ آ گیا۔ میرب کے قدم ڈگمگا گئے۔ اذلان نے اسے پکڑ لیا، ایک ایسا لمس جس میں سچائی تھی، خوف نہیں۔ اسی لمحے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز۔ مڑ کر دیکھا تو ودان کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں چبھتا ہوا غصہ۔ تو یہ سب چل رہا ہے یہاں؟
میں ایک منٹ بھی برداشت نہیں کروں گا کہ میری نامزاد بیوی کسی اور سے راز بانٹے۔ اذلان آگے بڑھا، وہ تمہاری مرضی کے بغیر نامزاد ہے۔ ودان نے تھپڑ مارنے کو ہاتھ اٹھایا مگر میرب کے ایک سخت لفظ نے اسے روک دیا۔ رکو، میں کسی کی ملکیت نہیں ہوں۔ خاموشی، صرف 3 دھڑکتے دل۔ ودان نے دانت پیس کر کہا، میرب، تمہیں لگتا ہے یہ فیصلہ تم کرو گی؟ پورا شہر جانتا ہے کہ تم میری امانت ہو۔ وہ مڑ کر چلا گیا مگر جاتے جاتے ایک جملہ ہوا میں چھوڑ گیا، جو چیز میری ہو میں اسے چھین بھی سکتا ہوں۔ اس رات گھر میں طوفان تھا۔ ایت بیگم نے چیختے ہوئے کہا، تم نے ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ ودان نے سب کے سامنے کہا ہے کہ نکاح کل ہی ہوگا۔ میرب کی آنکھیں نم، دل زخمی، مگر اس کے اندر ایک نئی ہمت جنم لے چکی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی، فون نکالا، اذلان کا میسج پڑھا، اگر تم چاہو میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا، تم اکیلی نہیں ہو۔ میرب کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ہاں کریں تو جنگ شروع نہ کریں تو زندگی ختم۔ آہستہ سے اس نے لکھا، میں تیار ہوں۔ اس ایک لفظ نے 3 زندگیوں کا راستہ بدل دیا، مگر نہ وہ جانتے تھے کہ اس راستے کے آخر ایک اور خوفناک راز چھپا ہے۔ رات کی تاریکی میں شہر سو رہا تھا مگر میرب کے کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ بیگ تیار، دوپٹہ کندھے پر، دل میں خوف اور ہونٹوں پر ایک دعا۔ فون پر اذلان کا پیغام آیا، پچھلے دروازے سے نکلنا، گاڑی وہیں کھڑی ہے۔ میرب نے ایت بیگم کے کمرے کی طرف دیکھا۔ سوئی ہوئی ماں کے چہرے پر فکر کی لکیریں۔ اس نے دھیرے سے دروازہ بند کیا اور زندگی کے سب سے مشکل سفر کی طرف قدم بڑھایا۔ بارش ہونے لگی تھی۔ اذلان گاڑی میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ میرب آ کر بیٹھ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، نہ کچھ کہا نہ کچھ پوچھا۔ گاڑی چلی تو سڑک سنسان تھی، لیکن چند منٹ بعد ایک اور گاڑی ان کے پیچھے تھی۔ کالے شیشے، تیز رفتار اور اندر ودان۔ اذلان نے گاڑی تیز کی، وہ ہمیں فالو کر رہا ہے۔ میرب کا چہرہ سفید، کیا کرے گا وہ جو اسے سکھایا گیا ہے؟ طاقت دکھائے گا۔ گاڑی ایک ویران سڑک پر رکی۔ بارش تھم گئی تھی مگر ہوا میں خطرے کی بو تھی۔ ودان نے ان کے سامنے گاڑی روکی اور باہر آیا، چہرہ غصے سے سرخ۔ میں نے کہا تھا نا، میری چیز کوئی نہیں چھین سکتا۔ اذلان آگے بڑھا، وہ تمہاری چیز نہیں، ایک انسان ہے جسے حق ہے اپنی زندگی چھیننے کا۔ ودان نے جیب سے بندوق نکالی۔ میرب چیخ اٹھی، ودان، یہ پاگل پن ہے۔
مگر اگلے لمحے ایک گولی چلی۔ فضا میں ایک لمحے کو سب رک گیا۔ اذلان زمین پر گر چکا تھا۔ میرب نے دوڑ کر اسے تھاما۔ خون اس کے ہاتھوں پر پھیل گیا۔ اذلان، آنکھیں کھولو، مت جاؤ۔ اذلان نے ہلکی سانس لیتے ہوئے کہا، میں نے وعدہ نبھایا۔ میرب، اب تم آزاد ہو۔ اس کے الفاظ ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ میرب کی چیخ اندھیرے میں گم۔ پولیس کی گاڑیاں آ گئیں۔ ودان گرفتار ہوا اور ایت بیگم بیٹی کے قدموں میں گر کر رو پڑے۔ چند دن بعد عدالت میں ایک اور راز کھلا۔ ودان کے باپ خان صاحب ہی وہ شخص تھے جس نے میرب کے والد کو کاروباری جھگڑے میں مروایا تھا اور وعدے کے نام پر اس کی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے قید کرنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر میرب کی آنکھوں سے ایک قطرہ گرا۔ سچ چھپایا گیا مگر انجام نے سب بے نقاب کر دیا۔ چند ماہ بعد میرب نے یونیورسٹی واپس جا کر پڑھائی مکمل کی۔ کالج کی لائبریری میں بیٹھے ہوئے وہ اکثر آسمان کی طرف دیکھتی جہاں ایک نرم سی سرگوشی سنائی دیتی۔ میں نے کہا تھا نا تم اکیلی نہیں ہو، اور وہ مسکرا دیتی۔ آنکھوں میں آنسو، دل میں سکون اور لبوں پر ایک خاموش وعدہ۔ سبق: محبت کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ کمزور وہ روایتیں ہوتی ہیں جو اسے قید کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔